بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ درس حدیث دورہ حدیث سلسلہ نمبر 2، احادیث مبارکہ کتب صوفیہ نور بخشا کی روشنی میں۔ اس حوالے سے سابقہ اتوار کے دن جو ہے پہلا قسم وہ احادیث مبارکہ جو شاہ سید محمد نور بخشا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتقادیہ میں مختلف اعتقادی امور کے ان اقتباس میں عنوان میں نقل کیا تھا، تو ان میں سے 4 احادیث آپ تک درس حدیث سلسلہ نمبر 1 میں بیان کیا ہے۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کتاب الاعتقادیہ بالفاظ دیگر اصول اعتقادیہ میں جتنے بھی احادیث سے مبارکہ ہے اور سارے کے سارے احادیث جو ہے مستند ہیں، صحیح ہے، اور تو اس سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے حدیث نمبر 5 سے آگے شروع کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موتوا قبل ان تموتوا۔ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم موت اضطراری سے مر جانے سے پہلے موت اختیاری سے مر جایا کرو۔ یہ حدیث کتاب الاعتقادیہ قیامت پر اعتقاد کا بیان اس میں نقل کیا ہے۔ یہی حدیث مبارکہ کشف الحقائق صفحہ نمبر 12 پر بھی جو ہے موت کے حوالے سے اس اقتباس میں بھی نقل فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 6، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدانہم فی الدنیا وقلوبہم فی الآخرہ بالاشباہ فرشیون وبالارواح عرشیون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے اجسام دنیا میں اور ان کے قلوب دل آخرت میں ہوتے ہیں۔ وہ اجسام جسم کے لحاظ سے زمین والے ہیں اور پاکیزہ روحوں کے لحاظ سے عرش والے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کتاب الاعتقادیہ قیامت وسطی انفسیہ کے اس عنوان میں بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 52 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 7، قال علیہ الصلاۃ والسلام من مات فقد قامت قیامتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مر جائے تو گویا اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ یہ حدیث کتاب الاعتقادیہ قیامت صغریٰ آفاقہ کا بیان اس اعتقادی امور میں بیان ہوا ہے، پیج نمبر 56 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 8، قال سید المرسلین من بلغ 40 ولم یغلب خیرہ علی شرہ فہو من الخاسرین۔ سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 40 سال کی عمر کو پہنچے اور اس کی نیکی کو اس کی برائی پر غلبہ نہ ہو سکے تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ کتاب الاعتقادیہ درس عبرت کا بیان صفحہ نمبر 59 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 9، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النیران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغچوں میں سے ایک باغچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حوالہ ہے کتاب الاعتقادیہ قبر پر اعتقاد کا بیان صفحہ نمبر 60۔ اس طرح مجموعی طور پر 9 احادیث سے مبارکہ جو کہ شاہ سید محمد نور بخش نے کتاب الاعتقادیہ میں نقل کیا تھا، جہاں جہاں ضرورت ہوا بطور دلیل اس کو آپ کے خدمت میں آج یہ درس سلسلہ نمبر 2 دورہ حدیث میں کتاب الاعتقادیہ کی روشنی میں جو 9 احادیث تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ تمام احادیث جو ہے اس کا اگر استخراج کرنا چاہیں، مزید اس کی مطلب حدیث کے حوالے سے آپ جاننا چاہیں تو صحیح مسلم، بخاری، ابن ماجہ، مشکات
اور بہار الانوار دیگر کتب کے احادیث میں بھی موجود ہیں۔ تاہم ہم کوشش یہ کریں کہ یہ احادیث مبارکہ کتب صوفیہ نور بخش کے مختلف ابواب میں جن حضرت شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اور شاہ ہمدان امیر کبیر جو کہ سلسلۃ الذہب مسلک کے نور بخش مذہب صوفیہ کے روحانی پیشوا ہیں اور اس سلسلے کے قطب الاقطاب ہیں، انہوں نے بے شمار احادیث مبارکہ اپنے کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں۔ ان تمام احادیث کو آپ کے سامنے سلسلہ درس حدیث کے اس عنوان پر یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی، حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بے عین ہی غور و فکر کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔